الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتطہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک عفو تحب الکریم فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمیل یحب الجمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں پھر حاضر ہوں، کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نیا ایپیسوڈ لے کر انشاءاللہ۔ آج ہم پھر سے اسلامیت پڑھیں گے، اور اسلامیت کی جو کلاس ہے آج وہ ہے میرے پاس گریڈ 7۔ اس کی بک کا نام اسلامیت ہی ہے اور اس کے پبلشر آکسفورڈ ہیں۔ جلدی سے اپنی کتابیں نکال لیجئے، یہ دوسرا لیسن ہے۔ اس لیسن سے پہلے ہم حقوق العباد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بہت خوبصورت چیپٹر ہے اور ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی میں ساتھ ریڈنگ کروں گا، اور جہاں جہاں مجھے لگے کہ مجھے اس کی تشریح کرنی چاہیے میں اس کی تشریح بھی انشاءاللہ کروں گا۔ صفحہ نمبر 52 ہے، جلدی سے کتابیں کھول لیجیے، اور میں والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے اسکول اور کالجز میں اتنی گہرائی میں جا کر نہیں سیکھی، اور اگر سیکھی ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو سیکھنے اور پڑھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اس کو دوسروں کو شو بھی کریں گے کہ ہم واقعی دین اسلام ہمارا دین ہے۔ میں نے لیسن شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی تلاوت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی حدیث اور قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے پیارے بچوں اور والدین، ہم نے ماحول کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے، اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، اپنے اجسام کو صاف رکھنا ہے، اور ان شارٹ ہم نے اس پوری دنیا کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے، ماحول کی آلودگی۔ آج کل پوری دنیا میں ماحول کی آلودگی کا واویلا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ پولوشن ہے، ہر طرف پولوشن ہے۔ ماحول کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں، اربوں روپے ماحول کو صاف ستھرا بنانے پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ماحول کی آلودگی کئی قسم کی ہوتی ہے پیارے بچوں، مثلا فضائی آلودگی، شور کی آلودگی، صنعتی آلودگی، آبی آلودگی وغیرہ وغیرہ۔ جنگلات کی کٹائی، صنعتی اداروں سے نکلنے والے فاضل مادوں، گاڑیوں اور انجنوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گندے پانی کو سمندر میں پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس مسئلے کی طرف اس وقت توجہ دی گئی جب آلودگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اسلامی تعلیمات میں انسان کو ان تمام باتوں کا پابند بنایا گیا ہے جن سے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ دیکھیے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ایئر پولوشن بھی ہے، واٹر پولوشن بھی ہے، نوائز پولوشن بھی ہے۔ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں، آپ کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ آپ کی فضائی آلودگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اسموگ ہے، ایک عام انسان سانس نہیں لے سکتا۔ واٹر پولوشن، جو بھی گند ہمارے گھروں سے نکلتا ہے، فیکٹری سے نکلتا ہے، وہ سارا گند ہم نہروں میں پھینکتے ہیں، سمندروں میں پھینکتے ہیں، دریاؤں میں پھینکتے ہیں، اور دریاؤں میں جو آبی زندگی ہے، مچھلیاں ہیں اور دوسرے جانور ہیں، دیکھیے وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹوں میں بھی یہ جو ہم پلاسٹک پھینکتے ہیں وہ جا رہا ہے۔ مچھلیوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو آلودگی کا لیول اتنی حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم سب لوگ پریشان ہیں، عالمی سطح پر پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے ہم نے وہ اپنایا ہی نہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا لیتے پیارے بچوں تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔
لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ ماحول ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہت کم سال رہ گئے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی باقی رہے۔ آئیے مل کے پیارے بچوں، والدین اور ہم اس ماحول کو صاف رکھیں، وہ تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور صفائی کا حکم دیتے ہیں۔ فضائی ماحول کو صاف ستھرا اور بہتر بنانے اور درخت اگانے کے لیے آج دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ آکسیجن تمام جانداروں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ درخت دریا کے کنارے لگائے جائیں تو دریا کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، پہاڑوں پر اگائے جائیں تو پہاڑوں کے کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ دیکھیے، صفائی اور پاکیزگی ہمارے دین اسلام میں اس کو نصف دین کہا گیا، نصف ایمان کہا گیا۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، درخت لگاؤ، اور یہ چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، لیکن پھر بھی دیر نہیں ہوئی۔ آئیں اپنے حصے کا ایک ایک درخت لگائیں تاکہ ماحول صاف ہو۔ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم آکسیجن لیتے ہیں تو زندہ ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درختوں کو کاٹتے ہیں اور اس سے لکڑی حاصل کرتے ہیں اور کاغذ بناتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہ درخت نہیں کاٹنے، کیونکہ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اس سے ماحول صاف ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا آغاز اپنے ارد گرد سے کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں ذاتی طور پر بھی پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے اور اپنے رہنے کی جگہ کو بھی پاک صاف رکھنے کو کہا گیا ہے۔ عبادت کی جگہ کا بھی صاف ستھرا ہونا لازمی ہے۔ جب ہر فرد یہی طرز عمل اختیار کرے گا تو لازماً گھر، محلے، بازار، شہر وغیرہ کا ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ماحول صرف کوڑا کرکٹ پھیلانے سے ہی آلودہ نہیں ہوتا، بلکہ گنجان آبادیوں، شور و غل اور دھوئیں سے بھی آلودہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے مکان میں ضرورت سے زیادہ افراد رہنے لگیں گے تب بھی وہاں کا ماحول آلودہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکانات تعمیر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جن کی وجہ سے پڑوسیوں کے مکانات تک تازہ ہوا اور دھوپ پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں گنجان محلوں، بستیوں اور کثرت آبادی کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جن میں ماحول کی آلودگی سب سے نمایاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نئے شہر بسانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ شور و غل کا انسانی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، جبکہ اسلام نے واضح طور پر شور و غل کو ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شور و غل ہمارے مذہب کے مطابق بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں چلنے والی گاڑیوں میں پریشر ہارن نصب ہیں، جن کے شور سے کان پڑی آواز سنائی ہی نہیں دیتی اور دل و دماغ متاثر ہوتا ہے، جبکہ ہمارے شہری قوانین میں بھی پریشر ہارن بجانے کی ممانعت ہے۔ اس پیراگراف میں پیارے بچوں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم ذاتی طور پر اس ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ صرف کوڑا کرکٹ سے ہی ماحول خراب نہیں ہوتا، گنجان آبادیوں میں شور و غل اور دھوئیں سے بھی آپ کا یہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اکثر گاؤں میں جائیں تو وہاں پر اینٹوں کی بٹیاں لگی ہوئی ہیں، چمنیوں سے جو دھواں نکلتا ہے، فیکٹری میں سے جو دھواں نکلتا ہے، وہ آپ کا یہ ایئر پولوشن کا باعث بنتا ہے، اور ان فیکٹریوں میں سے جو فاضل مادہ نکلتا ہے وہ فصلوں میں جاتا ہے، اور وہی فصلوں میں پانی جب لگتا ہے تو وہاں سے جو خوراک پیدا ہوتی ہے وہ بھی پولوٹڈ ہوتی ہے۔
ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ جو شہری آبادی میں جو فیکٹریز ہیں ان کو دور شہر سے باہر لے جایا جائے، اور چمنیوں میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کا بھی کوئی انتظام کیا جائے، اور وہ پانی اور جو فاضل مادہ یا چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال شدہ ہوتی ہیں اس کو ہم نہروں میں نہ پھینکیں، سمندروں میں نہ پھینکیں، اس کو ڈیکمپوز کیا جائے۔ اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے میرے پیارے بچوں، آپ سائنس کے مضامین جب پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ویسٹ ہے اس کو کیسے ری یوز کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ شاپر بیگ کا کم استعمال کریں کیونکہ جب یہ نالیوں میں جاتا ہے تو وہاں پہ نالیاں بند ہوتی ہیں، گٹر بند ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ گند اکٹھا ہوتا ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح تو وہ ڈینگی پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے ماحول کو پیارے بچوں صاف رکھنا ہے، اور ہم نے جب ہم موٹر بائک چلائیں، جب گاڑیاں چلائیں تو اس میں جو ہارن ہوتا ہے اس کا بھی استعمال نہ ہونے کے برابر کیا جائے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں جب سڑک پر جاتا ہوں اتنا برا ہارن بچوں نے لگایا ہوتا ہے اپنی موٹر بائک پر کہ دوسرے سننے والا جو ہوتا ہے وہ کافی دیر تک اس کے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں جاتی۔ انہوں نے موٹر بائک پہ جو لائٹس لگائی ہوتی ہیں وہ اتنی تیز ہوتی ہیں، جب آنکھوں میں پڑتی ہیں تو بندہ 1 منٹ کے لیے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم سڑکوں پر سفر کر رہے ہوں، جب گاڑی میں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا رہے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ ہم جب موٹر وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو چپس کے پیکٹ ہم نے لیے ہوتے ہیں، ہم نے جوسز کے پیکٹ پینے کے بعد ہم اس کو موٹر وے سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ سڑکوں پر جو گند ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمان سے تو نہیں آتا ہے نا۔ سڑکوں پہ جو گند ہے وہ آپ ہی پھینکتے ہیں، کھانے پینے والی چیزوں کے جو شاپر بیگ ہوتے ہیں وہ آپ پھینکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں گند کیسے آتا ہے پیارے بچوں؟ وہ آپ کے گھروں میں سے جو گند نکلتا ہے وہ آپ اپنے محلے میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر صفائی کرنے والا بندہ اس کو صاف کرتا ہے، اگلے دن پھر آپ پھینک دیتے ہیں، پھر اگلے دن وہ صاف کرتا ہے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اب باہر کے ملک میں جائیں آپ کو دیکھیں کتنی صاف سڑکیں ملیں گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو دین اسلام کے قوانین ہیں انہوں نے لے لی ہیں پیارے بچوں۔ وہاں پہ ہارن بجانا منع ہے، وہاں پہ تھوکنا منع ہے، اور آپ یہ دیکھیے جگہ جگہ آپ نے پان کھا کے تھوکا ہوتا ہے، آپ لوگ تھوکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو صاف رکھیں، آپ کر سکتے ہیں صاف، کیونکہ اللہ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آبی آلودگی سے مراد دریاؤں اور سمندر کی آلودگی ہے۔ دریاؤں کا پانی پینے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتا ہے، جبکہ دریاؤں اور سمندروں میں پائی جانے والی آبی مخلوق کی بے شمار اقسام ہماری غذائی ضروریات بھی پوری کرتی ہیں۔ کو پتہ ہے کہ ہم مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں، اور ان کو جب یہ پولوشن والا پانی ملے گا تو وہ کھا کے بیمار ہوں گی، اور ہم پھر بیمار، مچھلیاں کھا کے ہم بیمار ہوں گے۔ گھروں اور صنعتوں سے نکلنے والا گندا اور زہریلا پانی دریاؤں اور سمندروں میں پھینکا جاتا ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جس کی وجہ سے دریا اور سمندر آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پینے کے پانی کا حصول دن بدن مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور آبی مخلوق کے زندہ رہنے کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں۔ یوں انسانی خوراک کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں خصوصاً جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں، آلودگی کی وجہ سے سمندر کا نمکین پانی ساحلی علاقوں کی زراعت کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور کیمیائی کثافت کی وجہ سے نہ صرف آبی حیوانات اور نباتات ختم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ کیمیائی اثرات کی وجہ سے بھی ان کی کئی اقسام ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ اب ہم فضائی آلودگی اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فضا کو آلودگی سے بچانے میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ صرف جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ شجر کاری میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا طرز عمل اس کے برعکس ہے، ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے جنگلات تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹنا۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، کوڑا جلانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دھواں پھیلتا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، گندگی اور غلاظت نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں نہ پھینکیں۔ اشیاء کی ری سائیکلنگ کے ذریعے بھی ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔
اگر ہم کچھ اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو کچرے اور گندگی کو کم کرنا ممکن ہے۔ صاف ماحول تمام انسانوں اور جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ فضائی آلودگی کے بارے میں پیارے بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوڑا کرکٹ جو ہم بچ جائے اس کو جلائیں نہ، اور ہماری فیکٹریوں میں سے جو چمنیوں میں سے دھواں نکلتا ہے کچھ اس طرح کا سسٹم کیا جائے کہ وہاں سے دھواں نہ نکلے، کچھ اس طرح کے کیمیکلز بنائے جائیں کہ ہمیں چیزوں کو جلانا نہ پڑے۔ ان شارٹ میرے پیارے بچوں، آپ نے اپنے گھر کی صفائی رکھنی ہے، آپ نے اپنے کچن کی صفائی رکھنی ہے، آپ نے اپنے واش روم کی صفائی رکھنی ہے، اور اس صفائی کرنے کے بعد جو گند نکلے اس کو آپ نے ایک بیگ میں رکھنا ہے، ایک بڑی سی ڈسٹ بن بنائیں، اس گند کو اس ڈسٹ بن میں رکھا، اور جب کوڑا کرکٹ کلیکٹ کرنے والا اگر کوئی بندہ آتا ہے اس کو وہ ڈسٹ بن دی، وہ اس ڈسٹ بن کو لے کے جو وہ اپنی ٹرالی لے کر آیا ہوتا ہے کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے اس میں ڈالا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا کوڑا صاف کر کے گھر صاف کر کے اپنے گھر کے باہر بلکہ دوسروں کے گھروں کے باہر ہم وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ اور جب ہم سڑکوں پر جائیں تو کھانے پینے والی چیزیں وہاں پر نہ پھینکیں، اور جب ہم موٹر وے پر جائیں وہاں پر بھی کھانے پینے والی چیزیں ہم نہ پھینکیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور جو ہرے بھرے درخت ہیں ان کو نہ کاٹا جائے۔ ایسا کرنے سے ماحول میں آلودگی کافی حد تک انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیسن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اپنے ماحول کو بچانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے پیارے بچوں۔ گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، اپنے شہر کی صفائی، اپنے صوبے کی صفائی، اور پھر اپنے پورے ملک کی صفائی کرنے کے بعد اس پوری دنیا کی صفائی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو 2 سے 4 دفعہ دیکھیے، دیکھنے کے بعد اس کو سیکھیے، سمجھیے، لوگوں کو بھی سکھائیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔